الرحمن الرحیم وأما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل أو مع الاثنين من الإخوة والأخوات صاعدا من أي جهة كانا وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين 8 اناث جو ذوی الفروض میں سے ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں سے آج ماں کا بیان ہے۔ ماں کی حالتیں 3 ہیں۔ ماں کی حالتیں ترک سے استحقاق میں 3 ہیں۔ ماں کو چھٹا حصہ ملا کرتا ہے السدس، ماں کو چھٹا حصہ ملا کرتا ہے۔ یہ اس صورت میں ملتا ہے جبکہ میت نے ولد چھوڑا ہو یا ولد الابن کو چھوڑا ہو، اگرچہ نیچے تک ہو۔ یعنی اگر میت کی کوئی اولاد ہے یا بیٹے کی اولاد ہے تو اس صورت میں میت کی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اسی پہلی حالت ہی کے اندر یہ بھی ہے او مال اثنین من الاخوہ کہ 2 بھائی بہن اگر میت نے چھوڑے ہیں، 2 بھائی بہن یا 2 بھائی بہن سے زیادہ اگر میت نے چھوڑے ہیں تب بھی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، خواہ وہ بھائی بہن کسی بھی جہت کے ہوں۔ تو میت کی ماں کے لیے 3 حالتیں ہوئیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ماں کو چھٹا حصہ ملا کرتا ہے۔ یہ اس صورت میں ملتا ہے جبکہ میت نے اپنی اولاد چھوڑی ہو یا میت نے 2 بھائی بہن چھوڑے ہوں۔ اور من ای جہت کانا کا مطلب یہ ہوا کہ 3 رشتے ہیں، چاہے وہ تینوں حقیقی بھائی ہوں یا حقیقی بہنیں ہوں، اللاتی بھائی ہوں یا اللاتی بہنیں ہوں، اخیافی بھائی ہوں یا اخیافی بہنیں ہوں، یا ان میں سے ایک دوسرے کے اندر خلط ملط ہوں، یعنی ایک اللاتی ہے، ایک عینی ہے، یا ایک عینی ہے، ایک اخیافی ہے۔ غرض ہے کہ جو بھی کوئی شکل اس کے اندر بن سکتی ہے، بہت سی صورتیں بنتے چلی آئیں گی، چاہے وہ ذکور ہوں، چاہے وہ اناث ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے ایک بھائی ہو ایک بہن ہو، کسی بھی جہت سے اگر 2 بھائی بہن موجود ہیں تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملا کرتا ہے۔ اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملا کرتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اخوہ سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ اس کو جمع کا صیغہ مانا جائے اور کم از کم یہ ہے کہ 3 افراد ہونے چاہیے، لیکن 2 بھائی بہن اگر ہیں تو ان کو بھی جمع کے اندر مانا گیا ہے، اس لیے کہ 1 سے اوپر یعنی 2 یا 2 سے زائد وہ اکثر صحابہ کے نزدیک اس کی مراد ہے، اس سے مراد ہے۔ جس طریقے سے 3 وہ اخوہ کے اندر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے 2 بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اکثر صحابہ کا بھی یہی کہنا ہے اور جمہور فقہاء کرام کا بھی یہی کہنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا ہے کہ کسی ایک رشتہ دار کی موجودگی میں دوسرے رشتہ دار کا حصہ کم ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رشتہ دار کی موجودگی میں دوسرا رشتہ دار بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم رہے گا، باپ کی موجودگی میں دادا محروم رہے گا، بھائی کی موجودگی میں بھتیجا محروم رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کبھی تو بالکل ہی حاجب کلی بن جاتا ہے ایک وارث دوسرے وارث کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک رشتہ دار کی وجہ سے دوسرے رشتہ دار کا حصہ کم ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ وہی صورت ہے، اس کو حجب کہتے ہیں، آڑے آ بن جانا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت کی ماں اس کو ملنا تو چاہیے تھا 1/3، لیکن اگر میت نے اولاد بھی چھوڑی ہے
تو میت کی ماں کو اب 1/3 نہیں ملے گا بلکہ اس کو 6واں حصہ ملے گا. یا اگر میت نے اولاد نہیں چھوڑی لیکن 2 بھائی بہن چھوڑے ہیں تو ماں کا حصہ 6واں رہ جائے گا. اگر یہ 2 بھائی بہن نہیں ہوتے یا اولاد نہیں ہوتی تو اس کو ثلث الکل ملتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 بھائی بہن اگر ہوں گے تب ماں کو 6واں حصہ ملے گا. اگر 2 ہیں تو اس صورت میں ماں کو 1/3 ملنا چاہیے. وہ یہ فرماتے تھے. لیکن اکثر صحابہ اور فقہا یہی بات کہتے ہیں کہ 2 بھی اس کے اندر داخل ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ 2 بھائی بہن کی موجودگی میں انہوں نے ماں کو 6واں دلوایا تھا، 1/3 نہیں دلوایا تھا. ایک تہائی نہیں دلوایا تھا. اچھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ میراث کے معاملے میں 2 3 کے قائم مقام ہیں یا جواب میں داخل ہیں. کبھی کبھی کچھ استثناءات ہوا کرتے ہیں. رات ہمیشہ آنے والے دن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. رات ہمیشہ آنے والے دن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوا کرتی ہے شرعاً. چاند دکھنے کے بعد پہلا روزہ رکھیں گے کل، لیکن وہ روزہ رکھنے سے پہلے ہی پہلی تراویح رات کو پڑھ لی جاتی ہے. اسی طریقے سے 30 رمضان ہو گئے تو عید تو آئے گی کل، لیکن معتکف مغرب کے بعد سے ہی اعتکاف سے باہر آ جاتا ہے. یعنی کہ رات آنے والے دن سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن حج کے اندر راتوں کو آنے والے دن سے نہیں بلکہ گزرے ہوئے دن کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جیسے کہ رمی جمار کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، تو دن میں جو کنکریاں ماری جا رہی ہیں وہ پھر مغرب بعد بھی عشاء بعد بھی ماری جاتی ہے. اسی طریقے سے تو یہ کہتے ہیں کہ ترکے کے اندر، وراثت کے اندر 2 بھی 3 ہی کی طرح ہیں، جمع ہیں. بہرحال من ای جہت کانا، اس کا مطلب واضح ہو گیا ہے کہ چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بہنیں ہو، چاہے وہ کسی بھی جہت کے ہوں، اگر ان کی تعداد 2 ہے تو ماں کو 6واں ملتا ہے. وثلث الکل عند عدم ہؤلاء المذکورین. ماں کی دوسری حالت یہ ہے کہ مذکورہ بالا افراد کے نہ ہونے کی صورت میں ماں کو ثلث الکل ملا کرتا ہے. یہاں پر ثلث مطلق نہیں بولا جاتا، ماں کے معاملے میں صراحت کے ساتھ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ ماں کے ساتھ جو ثلث ہے وہ کبھی ثلث الکل ہوا کرتا ہے، کبھی ثلث ما بقیہ ہوا کرتا ہے، جیسے کہ ابھی مثالوں سے واضح ہوگا. تو ماں کی دوسری حالت یہ ہے کہ ثلث الکل، یعنی ماں کو ترکے کا 1/3 ملتا ہے، کل ترکے کا 1/3 ملتا ہے. اور یہ اس صورت میں ہے عند عدم ہؤلاء المذکورین، جبکہ میت کی اولاد نہ ہو یا میت کے 2 بھائی بہن موجود نہ ہوں. یہ ماں کی 2 حالت ہوئی. تیسری حالت ہے ماں کی وثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین. ظاہر ہے کہ ایک وقت میں زوجین نہیں پائے جا سکتے، احد الزوجین پایا جائے گا. احد الزوجین میں چاہے وہ میت شوہر ہو یا میت عورت ہو. تیسری حالت یہ ہے کہ ثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، یعنی میاں بیوی میں سے جو موجود ہے اس کو تو اس کا اپنا حصہ پہلے دے دیا جائے، اور اس کو حصہ دیے جانے کے بعد جو بچے گا اس میں سے بچے ہوئے میں سے 1/3 ماں کو دیا جائے گا. ابھی مثال سے واضح ہوتا ہے. اور یہ 2 مسئلوں میں ہے، اس کی 2 ہی مثالیں بنتی ہیں، تیسرے نہیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم لوگ برسوں کی محنت کوشش کرنے کے باوجود جس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے، صاحب سراجی نے، علامہ عبدالرشید سجاوندی نے بہت یقین کے ساتھ کئی جگہ اس طرح باتیں فرمائی ہیں کہ اس میں اتنے ہی حالات بنتے ہیں، اس کی اتنی ہی صورتیں بنتی ہیں، اس کی اتنی ہی مثالیں صرف بنتی ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنی پوری زندگی جس تگ و دو کے ساتھ اس میں گزار دی اور وقف کر دی، اور ان کے سامنے یہ یقینی طور پہ ثابت ہو چکا کہ اس سے ہٹ کر کے مزید کوئی شکل نہیں بن سکتی، تو اس کی دو ہی مثالیں ہیں، یعنی ماں کو جو ثلث ما بقیہ ملا کرتا ہے، اس کی دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ میت کا شوہر اور والدین ہوں، دوسری مثال یہ ہے کہ میت کی بیوی اور ماں باپ ہوں۔ اب اس کو ذرا آپ حضرات کے پاس میں جو گروپ پر میں نے مثالیں بھیجی تھیں اس کو آپ ذرا دیکھ لیجیے، اگر کاپی پہ لکھی ہوئی ہے تو زیادہ بہتر اچھی صورت ہے، اور ورنہ اپنے موبائل کے اندر کھول کے دیکھ لیجیے۔ ماں کی مثالیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، آپ کے ہاں 6 مثالیں لکھی ہیں۔ 6 مثال میں سے پہلی مثال میں میت کے وارثین میں ماں ہے، بیٹی ہے اور چچا ہے۔ ماں، بیٹی اور بیٹی کے حالات پہلے پڑھ چکے ہیں، النصف للواحدہ، تو بیٹی کے نیچے لکھ دیا نصف۔ ماں کے لیے پڑھی ہے کہ ماں کو میت کی اولاد کی موجودگی میں چھٹا حصہ ملا کرتا ہے، تو ماں کے نیچے لکھ دیا سدس۔ ماں کے نیچے لکھ دیا سدس۔ مسئلہ بنایا 6 سے، چونکہ اس کے اندر سدس آتا ہے۔ یہاں پر میں وہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو حصہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا ہم نام عدد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر بیٹی کو نصف مل رہا ہے، نصف 50% کو کہتے ہیں اور سدس 16.5% کو کہتے ہیں۔ حصہ تو بڑا بیٹی کا ہے، لیکن ہم نام عدد بیٹی کے حصے کا چھوٹا ہے، یعنی نصف کا جو مخرج یا مسئلہ بنے گا وہ تو بنے گا 2 سے، 2 کا عدد چھوٹا ہوتا ہے، اور ماں کو جو سدس چھٹا حصہ مل رہا ہے، چھٹا اس کا ہم نام عدد 6 وہ بڑا ہے، لہذا سب سے چھوٹے حصے کے ہم نام عدد سے مسئلہ بناتے ہیں، یعنی مسئلہ بنائیں گے یہاں 6 سے، 6 میں سے 1 ماں کو دیا اور 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 بیٹی کو دیے۔ ماں کو 1 دیا، بیٹی کو 3 دیے، 1 اور 3 4، 2 بچے۔ چونکہ تیسرا وارث میت کا یہاں چچا ہے، اس کو عصبہ ہونے کے اعتبار سے 2 مل جائیں گے جو ماں بقیہ ہے۔ یہ مسئلہ بن گیا۔ تو یہ مثال اس بات کی ہے کہ ماں کو میت کی اولاد کی موجودگی میں چھٹا حصہ ملتا ہے۔ ایک اغلاط العوام ہے، اغلاط العوام کے لیے کہا گیا ہے کہ اسی میں فصاحت ہے۔ اولاد گرچہ جمع ہے ولد کی، لیکن اردو کے اندر جس طریقے سے جمع کے لیے اولاد استعمال ہوتا ہے لفظ، اسی طرح سے واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں ہے میت کی ماں، بہن اور بھائی۔ ہم نے بہن بھائی کے 3 رشتے گرچہ پڑھے ہیں، حقیقی، علاتی اور اخیافی، لیکن جب مطلقاً بہن یا بھائی بولا جائے تو اس سے حقیقی بھائی بہن مراد ہوا کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر بہن اور بھائی کے آگے اس بات کی صراحت نہیں کی گئی کہ یہ حقیقی ہیں کہ عینی یا اخیافی ہیں، اس لیے کہ مطلقاً جب بہن بھائی بولا جائے گا تو عام حالات میں اس سے حقیقی بہن بھائی مراد ہوا کرتے ہیں۔ یہاں اس دوسری مثال کے اندر میت نے اپنے وارثین میں بھائی بہن یعنی کہ 2 بھائی بہن چھوڑے، 2 عدد بھائی بہن کے چھوڑے۔ اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، حالانکہ میت کی اولاد نہیں ہے، لیکن بھائی بہن چونکہ 2 ہیں اس لیے میت کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ماں کے نیچے لکھ دیا سدس اور مسئلہ بنایا 6 سے، 6 میں سے 1 ماں کو دیا، بچے 5، وہ 5 بہن بھائی کو مل جائیں گے، وہ 6 میں سے بچے ہوئے 5 بہن بھائی کو مل جائیں گے، اور یہ 5 بہن بھائی کو کے درمیان جو سہام تقسیم ہوں گے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے ہوں گے۔ آپ خیال فرما رہے ہوں گے کہ پہلے یہ بات بارہا گزر چکی ہے کہ سہام اور حصص میں کسر یعنی کہ ٹوٹ نہیں آنے دی جاتی، تو یہاں پر بہن بھائی کو جب 5 مل رہے ہیں تو اس کے 3 حصے کیسے کیے جا سکیں گے، اس میں تو ٹوٹ آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ مستقل طور پر باب التصحیح ایک اس کے اندر آ رہا ہے عنوان، اور مستقل وہ ایک سبق ہے جس میں یہی اصول اور ضابطے بتلائے گئے ہیں کہ اگر کہیں حصوں میں سہام میں کسر یا ٹوٹ واقع ہو رہی ہو تو اس کسر کو یا ٹوٹ کو کس طرح سے درست کر لیا جائے اور ٹوٹنے سے بچا لیا جائے۔ تو چونکہ آج تک کے سبق میں جو ہم صرف احوال پڑھ رہے ہیں، ابھی تک کے سبق میں اپنے لیے یہ ضروری نہیں تھا، یہ آگے باب التصحیح آئے گا تب انشاءاللہ سمجھ لی جائے گی کہ بہن بھائی کو 5 سہام کو ان کے درمیان کس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ کسر بھی واقع نہ رہے۔ تیسری مثال، میت نے 3 وارثین چھوڑے ہیں، ماں، حقیقی بہن اور علاتی بہن۔ ماں، حقیقی بہن اور علاتی بہن، یہ اوپر بھی مسئلہ 6 سے بنا تھا، یہ مسئلہ بھی 6 سے بنا ہے۔ اوپر بھی دونوں مثالوں میں سدس ماں کو مل رہا تھا، اس تیسری مثال میں بھی ماں کو سدس مل رہا ہے، لیکن تشخیصاً للاذہان اس کے اندر ورثوں کو تبدیل کر دیا گیا، یعنی اوپر تو بیٹی اور چچا، دوسری مثال میں بہن بھائی یعنی کہ حقیقی بہن اور حقیقی بھائی، اور تیسری مثال کے اندر اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا ورثوں کو، تاکہ مہارت اس کے اندر حاصل ہونے لگے ہم لوگوں کو۔ ایک حقیقی بہن اور ایک علاتی بہن، حقیقی بہن اور علاتی بہن۔ حقیقی بہن کو نصف ملا کرتا ہے، اس کے حالات میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک حقیقی بہن کی موجودگی میں اگر علاتی بہن ہوتی ہے تو اس کو سدس ملتا ہے، چھٹا۔ اور چونکہ یہاں پر بہنیں 2 ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، تو ماں کے نیچے لکھ دیا سدس۔ سدس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے مسئلہ بنایا 6 سے، 6 میں سے 1 ماں کو دیا، اور 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 حقیقی بہن کو دیے، اور 6 میں سے 1 جو سدس ہے وہ علاتی بہن کو دیا۔ اب مجموعہ جوڑ کے دیکھیے، ماں کا 1، حقیقی بہن کے 3، 4 ہوئے، علاتی بہن کا 1، یہ 5 ہوئے۔ 6 سے مسئلہ بنایا ہے اور تقسیم میں آئے ہیں 5، 1 بچ گیا، اس کا کیا کریں؟ اوپر مسجد کے اوپر بائیں طرف لکھ دیا گیا ردیہ، یعنی یہاں پر جو 1 بچ رہا ہے اس میں رد ہوگا، اور رد کس طرح سے کرنا ہے وہ آج تک کے سبق سے متعلق اپنے ذمہ داری نہیں ہے، یہ آئے گا مسئلہ باب الرد کے اندر، وہاں پر انشاءاللہ مثالوں سے یہ بات سمجھی جائے گی کہ جب کوئی عدد بچ رہا ہو یا سہام بچ رہے ہوں تو وہ کس کو کس طرح سے دیے جاتے ہیں، یہ وہاں سے متعلق ہے۔ یہاں پر ردیہ صرف اس لیے لکھ دیا گیا تاکہ ہمیں یہ خلجان اور الجھن نہ ہو کہ صاحب 6 سے مسئلہ بنا تھا، اس میں سے ایک کہاں رہ گیا۔ چوتھی مثال، میت نے ماں باپ کو چھوڑا۔ چوتھی مثال، میت نے ماں باپ کو چھوڑا۔ ہم نے ابھی دوسری حالت یہ پڑھی تھی ماں کے حالات میں، ہم نے ابھی دوسری حالت پڑھی تھی ماں کے حالات میں کہ وثلث الکل عند عدم ہؤلاء المذکورین، یعنی ماں کو کل ترکے کا 1/3 ملتا ہے، 33% ملتا ہے۔ اس کی مثال ہے یہ، میت نے چھوڑا ماں کو اور باپ کو۔ یہاں پر چونکہ میت کی اولاد نہیں ہے، میت کے 2 بھائی بہن بھی موجود نہیں ہیں، اس لیے میت کی ماں کو ثلث الکل ملے گا، 1/3 کل کا۔ چونکہ یہاں پر 1/3 حصہ پایا جا رہا ہے تو 3 سے مسئلہ بنایا، اور 3 میں سے 1 ماں کو دے دیا جو ثلث الکل ہے، بچے 2، وہ باپ کو عصبہ ہونے کے ناطے دے دیے گئے، یعنی 2 باپ کو دے دیے گئے۔ یہ مثال ہو گئی ثلث الکل کی۔ 5ویں مثال، شوہر نے میت نے چھوڑا شوہر کو، باپ کو اور ماں کو۔ ابھی ہم نے سراجی میں صفحہ 28 ہندوستانی نسخے میں پڑھا وہ ثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، کہ زوجین میں سے جو کوئی حصے دار ہے پہلے اس کو اپنا حصہ دے دیا جائے، اور جو اس کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس بچے ہوئے میں سے 1/3 ماں کو دیا جائے گا، تو یہ ثلث ما بقی کہلاتا ہے۔ اس کی یہ مثال ہے 5ویں نمبر پہ، ماں، باپ اور شوہر۔ چونکہ میت نے اولاد نہیں چھوڑی اس لیے شوہر کو نصف ملے گا، باپ عصبہ ہے اور ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ ثلث ما بقیہ کیسے نکالیں؟
सुलुस मा बकिया इस तरह से निकालेंगे कि मसला 6 से बनाया, 6 में से मसला बना करके आपको यहाँ पर ये ख्याल गुजर रहा होगा कि अगर शोहर का हिस्सा लिया जाए निस्फ, उसका तकाजा तो यह है कि मसला 2 से बनाए, और माँ को जो सुलुस मा बकिया मिल रहा है तो सुलुस 1/3, ये तकाजे इस बात का है कि मसला 3 से बनाया जाए। ना तो 2 से मसला बनाया, ना 3 से मसला बनाया, बल्कि 6 से मसला बना दिया। इसकी क्या वजह है? तो अभी अब अगला सबक जो आ रहा है वो यही आ रहा है, बाबू मारिफतुल फुरूज़ व मुस्तहिक़्क़िहा। उसके बाद में इस बात का आ रहा है बाबुल अस्वाद के बाद में कि हिस्से मखारिज किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये वहां पर आएगा। खुलासा उसका ये है कि जब 2 अलग अलग 9 के हिस्से आ जाते हैं, यानी यहाँ पर 1/3 भी आ गया और आधा भी आ गया, तो इस सूरत में जो 9 अव्वल का हिस्सा होता है उसको 3 गुना कर लेते हैं। यानी शोहर का जो निस्फ मिल रहा है, निस्फ का मखरज या मसला होता है 2, उस 2 को 3 गुना कर लीजिए, तो इसलिए मसला 6 से बना। तफसील वहां आगे आएगी। तो मसला बनाया 6 से, 6 में से शोहर को सबसे पहले दे दिया जाए, चूंकि बादा फर्ज अहद ज़ौजैन पढ़ा है हमने। पहले 6 में से निस्फ यानी कि 3 शोहर को दे दिए, 6 में से निस्फ यानी कि 3 शोहर को दे दिए, बाकी के बच्चे 3। उन 3 बचे हुए में से माँ को 1/3 देंगे, यानी 3 में से एक माँ को दे दिया, सुलुस मा बकिया। शोहर के 3 और माँ का 1, 3 और 1 4, बचे 2, वो 2 बाप को दे दिए असबा होने की वजह से। हो सकता है हमारे साथियों को ये ख्याल गुजरे कि सीधे सीधे यहाँ पर माँ को सुदुस दे देते, छठा हिस्सा, माँ को सीधे सीधे सुदुस दे देते, छठा हिस्सा, शोहर को निस्फ दे देते, माँ को छठा हिस्सा दे देते, बाकी का बाप को दे देते। तब भी तो ये सूरत बन रही थी, 6 में से 1 मिल रहे थे। तो वजह उसकी यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सुलुसु मा बकिया उतना ही बनता हो जो पहले हिस्से के माने में माना जाए। ये कम बेश हो सकता है, जैसे कि नीचे वाली मिसाल में अभी आप पढ़ेंगे, वो नीचे देखिएगा। छठी मिसाल है कि मय्यत ने 3 वारिसीन छोड़े, माँ, बाप और बीवी। अभी किताब में हमने पढ़ा है ज़ालिका फ़ी मसअलतैन, यानी सुलुसु मा बकिया बाद फर्ज़ अहद ज़ौजैन, इसकी सिर्फ 2 ही सूरतें बनती हैं, 2 ही मिसालें हैं इसकी, तीसरी कोई मिसाल नहीं है। और वो दूसरी मिसाल उसकी ये है कि माँ बाप और बीवी। यहाँ पर चूंकि मय्यत ने औलाद नहीं छोड़ी, इसलिए बीवी को मिलेगा रुबो, बीवी को मिलेगा रुबो, और माँ को सुलुस मा बकिया मिला करता है चूंकि अहद ज़ौजैन यहाँ पर मौजूद है। बाप असबा है, जो बचेगा वो लेगा। तो बीवी को चूंकि रुबो देना है, इसलिए मसला बना दिया 4 से मसला बना करके 4 में से चौथाई यानी कि 1 बीवी को दे दिया, बाकी के बच्चे 3 में से 1 माँ को दे दिया, जो सुलुस मा बकिया कहला रहा है। बीवी को 4 में से 1 दिया, माँ को 4 में से 1 दिया, ये हुआ 2, और बचे भी 2, वो 2 बचे हुए बाप को दे दिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? यानी सुलुसुल कुल क्यों नहीं दे रहे यहाँ पर? माँ को सुलुसुल कुल क्यों नहीं देते? जबकि औलाद मौजूद नहीं है तो सुलुसुल कुल देना चाहिए। तो देखिए इसकी वजह जो किताब में नीचे लिखी हुई है, इन मिसालों के नीचे, वइन्नमा ला तुअता अल-उम हा हुना सुलुसुल कुल लिअल्ला यल्ज़म अन यकूना नसीब अल-उम्मी ज़अफ़ नसीब अल-अब वह गैर जायज़ इत्तिफ़ाक़न। यानी ये बतला रहे हैं कि यहाँ पर माँ को सुलुसुल कुल नहीं दिया जाता, इस वजह से नहीं दिया जाता कि अगर आप माँ को सुलुसुल कुल दोगे तो माँ का हिस्सा बाप से बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, जबकि ये तो किसी के नजदीक भी जायज नहीं है। यानी हम लोग शुरू से ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि जिन हालात में आमतन, जिन हालात में
ذکور کو جتنا ملتا ہے ان حالات میں اناث کو آدھا ملتا ہے، جیسے کہ بیٹا بیٹی، جیسے کہ پوتا پوتی، جیسے کہ بھائی بہن، جیسے کہ میاں اور بیوی۔ جس حالت میں شوہر کو نصف ملتا ہے، اس حالت کے اندر بیوی کو ربع ملے گا، چوتھائی۔ اور جس حالت میں شوہر کو چوتھائی ملتا ہے، اس حالت میں بیوی کو آٹھواں ملتا ہے۔ یعنی ذکور سے عام طور پر اناث کو آدھا ملتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن آپ 2 منٹ کے لیے یہ فرض کر کے چلیں کہ یہاں ہم ماں کو ثلث مابقیہ نہیں بلکہ ثلث الکل دے دیتے ہیں۔ یہ مان کے چلیے کہ 2 منٹ کے لیے کہ ہم ماں کو ثلث مابقیہ نہیں بلکہ ثلث الکل دے دیتے ہیں، تو مسئلہ کس طرح بنے گا اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ مثال نمبر 5 میں دیکھیے، اس سے آخری سے اوپر والی، میت کے وارثین میں ماں ہے، باپ ہے اور شوہر ہے۔ تو شوہر کو تو نصف دے دیں گے، شوہر کو اس لیے نصف دیں گے کہ اولاد میت کی موجود نہیں ہے، شوہر کو دے دیں گے۔ اب اگر مان لیجیے 6 سے مسئلہ بنایا اور 6 سے مسئلہ بنا کر کے شوہر کو نصف دے دیا، یعنی کہ 3 تو 3 بچیں گے۔ اب 6 میں سے اگر ثلث الکل آپ ماں کو دیں گے تو 2 ہوں گے، لہذا شوہر کے تو 3 رہیں گے اور ماں کا ثلث الکل وہ 2 ہو جائے گا۔ ماں کا ثلث الکل 2 ہو جائے گا، 6 میں سے 3 شوہر کے 2 ماں کے، یہ ہو گئے 5، 3 اور 2 5۔ ایک بچے گا، وہ آپ اسبہ ہونے کے ناطے باپ کو دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس صورت میں ماں کو تو مل رہا ہے 2 سہام اور باپ کو مل رہا ہے 1 سہام، یعنی باپ کو ماں سے آدھا مل رہا ہے، جبکہ ظاہر بات یہ ہے کہ ذکور کو اناث سے دوہرا ملنا چاہیے تھا، ہونا ہی چاہیے تھا۔ تو اگر یہ نہیں کیا جاتا، ثلث مابقیہ والا اصول نہیں ہوتا، تو اس صورت میں باپ کو ماں سے بھی آدھا ملتا، اور یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ یہ 6 مثالیں ہوئیں ماں کی حالات پر مشتمل۔ تو اس کی 2 ہی مثالیں ہیں، زوج و ابوین اور زوجہ و ابوین، جیسے کہ مثال نمبر 5 اور 6 میں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ لَهَا ثُلُثَ باقی۔ یہ جو آخری کی 2 مثالیں ہیں، یہ جو آخر کی 2 مثالیں ہیں، 5ویں اور 6ٹھی، جس میں کہ شوہر اور بیوی پائے جا رہے ہیں، اس میں آپ 2 منٹ کے واسطے یہ فرض تصور کر لیجئے کہ ان 3 وارثین میں سے ماں اور شوہر یہ تو اعلی حال ہی موجود ہیں، لیکن باپ کو آپ تصور کر لیجئے کہ وہ باپ نہیں ہے میت کا بلکہ دادا ہے۔ ایسا تصور کر کے دیکھ لیجئے کہ باپ میت کا در حقیقت یہاں باپ نہیں بلکہ وہ تو دادا ہے۔ تو اگر شوہر اور دادا اور ماں یہ وارثین ہیں تو دادا کو بے شک 6ٹھا حصہ ہی ملے گا، دادا کو 6ٹھا حصہ ہی ملے گا، اور ماں کو ثلث الکل مل جائے گا۔ یعنی مسئلہ تو 6 سے بنے گا، 6 میں سے 3 شوہر کو مل جائیں گے، 6 میں سے 2 ماں کو مل جائیں گے، اور 6 میں سے دادا کو 1 مل جائے گا۔ تو یہاں پر ماں کا حصہ اگر ڈبل ہے اور دادا کا حصہ میت کی ماں سے آدھا ہے تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ درجہ بھی بدل چکا ہے۔ ماں اور باپ بغیر کسی واسطے کے میت سے رشتہ رکھتے ہیں، جبکہ دادا تو ایک واسطے اور ذریعے سے میت سے رشتہ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کتاب میں کہا ہے وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ، کہ اگر باپ کی بجائے دادا ہو تو اس صورت میں ماں کو کل ترکے کا 1/3 ملتا ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے، ان کے نزدیک ثلث باقی ہی ملتا ہے، لیکن یہ مفتابی ہی نہیں ہے، مفتابی بات وہی ہے جو کتاب میں اس سے اوپر آئی ہے۔ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كُنَّ ثَابِتَاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ فِي الدَّرَجَةِ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ وَالْأَبَوِيَّاتِ أيضا بالأب وكذلك بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجدة لأنها ليست من قبله والقربى من أي جهة كانت تحجب البعد من أي جهة كانت وارثة كانت القربى أو محجوبة۔
وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ يقسم السدس بينهما عند ابي يوسف رحمه الله تعالى انصافا باعتبار الابدان وعند محمد رحمه الله تعالى اسلاسا باعتبار الجهاد. ماں کے بعد اب دادی کے حالات شروع ہو رہے ہیں. جدہ کے اندر نانی اور دادی دونوں ہی ہیں. اسی لیے جدہ کا ترجمہ عام طور پر نہیں کیا جاتا اردو کے اندر کہ اگر اردو میں اس کا ترجمہ کر دیں گے تو وہ اپنے افراد کو جامع نہیں رہے گی تعریف. یہ معنی اپنے افراد کو جامع نہیں رہیں گے. جدہ کے اندر دادی اور نانی دونوں ہیں. البتہ جدہ صحیحہ ہونا چاہیے, جدہ فاسدہ نہیں ہونا چاہیے. اور جدہ فاسدہ سے مراد یہ ہے کہ بیچ میں نانا نہیں آوے. تو جدہ کے لیے سدس ہے. جدہ کی حالت دو ہیں. جدہ کے لیے سدس ہے, چھٹا حصہ ملتا ہے جدہ کو. اس لیے کہ جدہ بھی کے اندر بھی عمومت پائی جاتی ہے. عمومت ماں ہونا پایا جاتا ہے, اصل ہونا پایا جاتا ہے. یہ ماں کی ماں ہے, اور اگر دادی ہے تو وہ بھی باپ کی ماں ہے. یعنی اس کے اندر ممتا پائی جا رہی ہے. اس لیے جب ماں کو ہی چھٹا حصہ ملتا ہے تو دادی کو اس سے زیادہ کیسے مل سکتا تھا. اس لیے دادی نانی کے لیے چھٹا حصہ ہے. لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ, وہ جدہ چاہے ماں کے جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو, یعنی چاہے وہ نانی ہو اور چاہے وہ دادی ہو. پھر واحدتاً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ, وہ جدہ چاہے ایک ہو یا دو سے زائد ہوں. ایک سے زائد بھی ہوں گے تب بھی وہی. یعنی سدس جب ملتا ہے ماں کو تو لازمی بات ہے کہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے. ایک ہوتی تھی, آج کے دور کے اندر دو بھی ہونے لگی ہیں. آپ نے سنا ہوگا آج کے دور میں ماں بھی دو ہونے لگی ہیں. حالانکہ وہ اجتہادی اور قیاسی معاملہ ہے. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, قرآن نے کہا ہے مائیں تو وہ ہے جنہوں نے جنا ہے. جننے والی ماں ہوا کرتی ہیں. آج کل ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی جتنی شکلیں چل رہی ہیں ان میں سے ایک یہ شکل بھی متعارف ہے آج کل کہ اگر باپ یعنی کہ میاں بیوی میں سے شوہر کا مادہ منویہ تولید کے قابل ہے, وہ تناسل کے لائق ہے, تولید کے لائق ہے باپ کا مادہ منویہ یعنی کہ مرد کا مادہ منویہ, اور عورت کا مادہ منویہ مان لیجئے کہ وہ تولید کے لائق نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ شوہر کا مادہ منویہ لے لیتے ہیں اور دوسری طرف کسی اجنبی ایک غیر عورت کا مادہ منویہ لے لیتے ہیں, اور دونوں کو خلط ملط کرنے کے بعد اسی شوہر کی بیوی کے رحم میں بچے دانی میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے. اب وہ بچہ پرورش پا رہا ہے زید کی بیوی کے پیٹ میں, اور 9 مہینے کے بعد وہ بچہ جن رہی ہے. تو وہ بچہ جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہا وہ تو زید کی بیوی ہے, لیکن وہ بچہ جس مؤنث کا نطفہ ہے وہ زید کی بیوی نہیں ہے, اس بچے کو جننے والی نہیں ہے, بلکہ وہ تو ایک دوسری کوئی عورت ہے. تو اس صورت کے اندر آج کل یہ نیا مسئلہ پیش آیا ہے کہ یہاں پر ماں آپ کس کو مانیں گے, جس کا نطفہ ہے اس کو مانیں گے یا جس کی کوکھ ہے اس کو مانیں گے. بہرحال تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور جدہ کو بھی چھٹا ملتا ہے. جدہ ایک وقت میں 2 ہو سکتی ہے. اس کی سب سے آسان ترین مثال, سب سے سہل ترین مثال یہ کہ میت نے اپنے پیچھے اپنی نانی اور دادی دونوں کو چھوڑا تو نانی اور دادی دونوں کو سدس ملے گا, یعنی سدس میں سے بھی وہ آدھا آدھا کر لیں گے. یعنی 100 روپئے میں سے 16.5 روپئے جدہ کے لیے بنتے ہیں, اور نانی اور دادی دونوں موجود ہیں ایک وقت میں, تو یہ 16.5 کا مطلب یہ کہ 8 روپیہ 100 روپئے میں سے لے لیں گی, تو ان کے پاس میں سدس تقسیم ہو کر کے آ جائے گا. اگر زیادہ ہوئی
जद्दात 3 हुई या 4 हुई तो उसी सुदुस के अंदर अंदर उनको तकसीम किया जाएगा। पढ़ने वालों को शुरू के अंदर बहुत अजीब लगता है और बहुत हैरत होती है इस बात पर कि साहब कई कई जद्दात एक वक्त में कैसे हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल मिसालें कुछ आगे भी हैं। फिर भी बहरहाल जो किताब के अंदर और हवाशी के अंदर इन्होंने मिसालें दी हैं उस तरह का मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कभी देखा नहीं है ना सुना है। अमूमन ऐसा होता तो नहीं है, हो सकता है मुमकिन है किसी सदी में कहीं ऐसा वाक़या हो जाए। तो जद्दा के लिए सुदुस है, चाहे वो माँ के रिश्ते से हो यानी कि नानी हो, या बाप के रिश्ते से हो यानी कि दादी हो, खा वो एक हो या एक से ज़ायद हो। शर्त यह है कि वो साबितात होना चाहिए, यानी साबितात से मुराद ये है कि जद्दा सहीहा होना चाहिए, जद्दा फासिदा नहीं हो। बलफ्ज़ दिगर यानी उस जद्दा का रिश्ता मय्यत से जोड़ने में नाना बीच में नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि माँ की माँ जद्दा है, माँ की माँ की माँ की माँ वो भी जद्दा है, यानी नानी, परनानी, सगर नानी, लकड़ नानी, मकड़ नानी, ये सारी की सारी जद्दा के अंदर हैं। जब तक कि वो इनास दर इनास चल रही है, माँ की माँ की माँ की माँ में चल रही है, तब तक वो जद्दा सहीहा हैं। और बाप की तरफ से जिसको उर्दू में हम बोलते हैं दादी, वो जद्दा है। दादा की माँ वो भी जद्दा है, पर दादा की माँ वो भी जद्दा है। तो इस ये ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ दादा की दादी वो भी जद्दा है, हालांकि मस्जिद के और मस्जिद की परदादी के बीच में एक मर्द भी आ रहा है, लेकिन चूंकि वो वो बाप दादाओं में से है मस्जिद के ज़ुकूर में से, इसलिए वो तो मोतबर है। अलबत्ता नाना बीच में नहीं आना चाहिए। जहां नाना बीच में आ जाएगा मस्जिद के और जद्दात के, तो वो जद्दा नाना के ऊपर वाली वो जद्दा फासिदा कहलाएगी। तो साबितात हो यानी सहीहा हो। फिर वो दर्जे के अंदर भी बराबर सराबर होना चाहिए, बिल मुकाबिल हो एक दर्जे में, यानी एक तरफ नानी है तो दूसरी तरफ दादी हो। अगर मान लीजिए कि नानी है और परदादी है, तो चूंकि नानी मय्यत से एक वास्ते से रिश्ता रखती है और परदादी वो 2 वास्तों से रिश्ता रखती है, तो करीब के दर्जे की यानी कि नानी वो वारिस बन जाएगी और परदादी वो वारिस नहीं बनेगी। इस वास्ते कि ये एक दर्जे की नहीं है। जो मस्जिद से करीब दर्जे की होगी वो वारिस बन जाएगी, जो दूर दर्जे की होगी वो महरूम हो जाएगी। वयस्कुतना कुल्लुहुन्ना बिल उम, और ये जद्दात सारी की सारी माँ की मौजूदगी में साबित हो जाती हैं। सारी की सारी क्यों कहा? इसलिए कि जो माँ की जानिब से है यानी नानी, माँ की मौजूदगी में नानी साकित, कुल्लुहुन्ना माँ की मौजूदगी में दादी साकित, वयस्कुतना कुल्लुहुन्ना दादा की माँ वगैरह ऊपर तक, तो चाहे वो कितनी भी हो वो माँ की मौजूदगी में साकित हो जाती हैं। और अबवियात भी बाप की मौजूदगी में साकित हो जाती हैं। अबवियात यानी फर्क समझ लीजिएगा। मुतलकन माँ की मौजूदगी में तो हर तरह की जद्दा साकित हो जाती है, माँ की मौजूदगी में तो हर तरह की जद्दा साकित हो जाती है। इसलिए कि जद्दात के नाम से जो हक रखा गया है वो गोया के माँ का बदल है। माँ को जो हिस्सा मिला करता है ये गोया के उसका बदल है। लिहाजा माँ की मौजूदगी में जद्दात चाहे वो नानी हो या दादी वो वारिस नहीं होगी। वल अबवियात ऐज़न बिल अब का मतलब यह हुआ कि बाप की मौजूदगी में वो जद्दा साकित हो जाएगी जो अबवी कहलाती है, यानी दादी साकित हो जाएगी बाप की मौजूदगी में। क्यों कि ये बात पहले भी गुजर चुकी है, आगे भी आ रही है असबात के झेल में, कि मय्यत से जिस रिश्तेदार का जिस जरिए से ताल्लुक होता है उस जरिए की मौजूदगी में दूर वाला साकित हो जाता है। जब मय्यत ने बाप को छोड़ा और दादी को छोड़ा तो दादी का रिश्ता मय्यत से बाप के जरिए से है। जब दादी और मय्यत के बीच की कड़ी मौजूद है यानी कि मय्यत का बाप और दादी का बेटा,
جب یہ بیچ کی کڑی موجود ہے تو دادی ساقط ہو جائے گی. باپ اگر موجود ہے تو نانی ساقط نہیں ہوگی، لیکن اگر باپ موجود ہے تو دادی ساقط ہو جائے گی، جبکہ دونوں کے دونوں جدہ صحیح آئے. وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ إِلَّا أُمَّ الْأَبْ وَإِنْ عَلَتْ. اور اسی طرح دادا کی موجودگی میں اوپر والی ابویات وہ ساقط ہو جاتی ہیں. یعنی دادا کی موجودگی میں اگر پردادی ہے تو وہ وارث نہیں بنے گی. دادا کی موجودگی میں پردادی سگڑ دادی وہ وارث نہیں ہوں گی، اس لیے کہ پردادی سگڑ دادی کا رشتہ میت سے یہ جد کی وجہ سے ہے. جب میت کا جد خود موجود ہے تو اس سے اوپر کے رشتے والی وارث نہیں ہوں گی. الا ام الاب. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر میت نے دادا اور دادی دونوں کو چھوڑا، اگر میت نے دادا اور دادی دونوں کو چھوڑا تو دادی تو وارث بنے گی. دادا کی موجودگی میں بھی دادی تو وارث بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دادی کا رشتہ میت سے دادا کی وجہ سے نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا عرض کر رہا ہوں. یہ مان لیجئے کہ زید کے ماں باپ میں آپس میں طلاق و تفریق یا فسخ نکاح ہو گیا. زید کے ماں باپ کے درمیان طلاق یا تفریق واقع ہو گئی زید کے ماں باپ میں، تو اس کے ماں باپ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، اجنبی اور غیر ہو گئے، بلکہ اس کے باپ نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور اس کی ماں نے کسی اور سے نکاح کر لیا. وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو گئے، لیکن زید کی ماں ہونے کی حیثیت سے تو اس عورت کا رشتہ ختم نہیں ہو گیا. زید کا باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کا رشتہ تو ختم نہیں ہو گیا. اگر زید جو بچہ ہے اپنی ماں مطلقہ کے ساتھ اپنے ستیلے باپ کے ہاں چلا بھی گیا تو اس کا رشتہ اپنے حقیقی باپ سے ختم نہیں ہو جائے گا. اس کے باپ نے جو طلاق دی ہے وہ اپنی بیوی کو دی ہے، اپنی اولاد کو تو نہیں دے دی. اسی طرح سے دادا اور دادی، مان لیجئے 2 منٹ کے واسطے کہ دادا نے اپنی بیوی کو یعنی اس کی دادی کو طلاق دے دی تھی مثلا، تو دادا دادی دو تو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، لیکن یہ پوتا تو دادا کا جتنا ہے اتنا ہی پوتا یہ دادی کا بھی ہے. جتنا پوتا یہ دادا کا ہے اتنا ہی پوتا یہ دادی کا ہے، اور دونوں سے اس کا رشتہ برابر کا ہے. تو چونکہ دادی براہ راست میت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی میت کے باپ کے ذریعے سے اس سے تعلق رکھتی ہے، وہ دادا کی وجہ سے نہیں رکھتی، اور دادا کا رشتہ بھی مستقل ہے میت سے، اس لیے دادا کی موجودگی میں دادی وارث بنے گی علی ھذا القیاس، پردادا کی موجودگی میں پردادی وارث بنے گی وغیرہ. اب ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ فَإِنَّا تَرِثُ مَعَ الْجَدَّةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ وَالْقُرْبَى بِنِيَّةٍ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجُبُ الْبُعْدَ. قریب کی جدہ چاہے وہ کسی بھی جہت کی ہو، وہ دور والی جدہ کو محجوب بنا دے گی، اس کے لیے حاجب بن جائے گی. من ای جہت کانت، خواہ وہ کسی بھی جہت کی ہو. مثال کے طور پر میت نے نانی اور پرنانی دو کو چھوڑا، میت نے نانی اور پرنانی دو کو چھوڑا تو یہ پرنانی ساقط ہو جائے گی، محجوب ہو جائے گی نانی کی وجہ سے، اس لیے کہ نانی قربا ہے قریب کی اور پرنانی بعدہ ہے. اور مان لیجئے کہ نانی کو تو نانی رہنے دیجئے اور دوسری طرف اس کے پرنانی کے بجائے پردادی کر لیجئے، تو پردادی موجود ہے اور نانی موجود ہے، نانی قربا ہے اور پردادی بعدہ ہے. قربا بعدہ کے لیے حاجب بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی، آڑے آ جائے گی، یہ انہوں نے کہا ہے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں وارثتاً کانت القربا او محجوبہ، یہ قریب والی دور والی کے لیے حاجب بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، چاہے وہ قریب والی خود وارث ہو یا محجوب ہو. ایک عجیب سی بات ہے، ایک عجیب سی بات عرض کروں. ابھی ہم نے حالات میں پڑھا ہے واقع کہ اگر 2 بھائی بہن کسی جہت کے موجود ہوتے ہیں، اگر 2 بھائی بہن کسی جہت کے موجود ہوتے ہیں تو ماں کو 1/3 نہیں ملتا، ثلث الکل نہیں ملتا، بلکہ اس کو سدس ملتا ہے، 6واں حصہ. تو اب ایک مثال ہے کہ میت نے باپ چھوڑا اور ماں کو چھوڑا اور 2 بھائی بہن کو چھوڑا. میت نے
ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا اور دو بھائی بہن کو چھوڑا، تو اس صورت میں باپ تو اسبہ ہے، اور ماں کو کیا ملے گا؟ مسجد کی ماں کو کیا ملے گا؟ جب دو بھائی بہن ہوتے ہیں تو مسجد کی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، تو مسجد کی ماں کو 6 میں سے 1 دیں گے چھٹا حصہ، باقی بچے 5، وہ 5 سارے کے سارے باپ کو دے دیں گے، اس لیے کہ باپ اسبہ محض ہے۔ اب یہ غور کرنے کی بات یہ ہے، یعنی حیرت والی بات یہاں پر یہ ہے کہ ان دو بھائیوں کا کام کیا تھا؟ یہاں پر ان دو بھائی بہنوں کا کام یہاں کیا تھا؟ ان کا کام یہاں پر اتنا ہوا ہے کہ بیچاری ماں کو جو 1/3 ملنا چاہیے تھا، 33% ملنا چاہیے تھا، ان دو بھائیوں یا دو بھائی بہنوں کے وجود نے اپنی ماں کو، مسجد کی ماں کے لیے آڑے آ کر کے اس کا حصہ کم کر دیا، یعنی ماں کو 33% نہیں ملنے دے رہے، ماں کا حصہ 33% سے 16% کی طرف منتقل کر دیا انہوں نے، حالانکہ خود وارث نہیں بن رہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وارث دوسرے کے لیے حاجب بن جاتا ہے، دوسرے وارث کا حصہ کم کر دیتا ہے، خود کو چاہے حصہ ملے یا نہ ملے۔ تو یہی انہوں نے بات کہی ہے کہ وارثۃ کانت القربیٰ او محجوبہ، کہ قریب والی چاہے وارث ہو یا محجوب ہو۔ وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ، اور جب جدہ دو رشتے والی ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جدہ کا رشتہ مسجد سے ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے جدہ کا رشتہ مسجد سے 2 طرف ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے سن رہے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دادا دادی اپنے ایک پوتے کا نکاح اپنی ایک پوتی سے کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دادا دادی اپنے ایک پوتے کا نکاح اپنی ایک پوتی سے کر دیتے ہیں، یعنی ایک بیٹے کا تو لڑکا ہے، دوسرے بیٹے کی لڑکی ہے، ایک پوتے کا نکاح اپنی ایک پوتی سے کر دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑے میاں اور بڑی بھی اپنے پوتے کا نکاح اپنی نواسی سے کر دیتے ہیں، یا اپنے نواسے کا نکاح اپنی پوتی سے کر دیتے ہیں۔ تو اب مان لیجئے کہ جن بڑے میاں اور بڑی بی نے اپنے پوتے اور نواسی کا آپس میں نکاح کیا تھا، اور اس پوتے اور نواسی کے نکاح کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی، اس اولاد کا رشتہ ان بڑے میاں اور بڑی بی سے ذات قرابتین ہوگا، 2 طرف سے رشتہ ان کی طرف جائے گا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جدہ ایک قرابت والی ہوتی ہے، مسجد سے ایک رشتہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ماں کی، جیسا کہ ام الاب، جیسا کہ باپ کی نانی، یا یوں کہہ لیجئے کہ دادی کی ماں، والاخرى، اور دوسری وہ جدہ ہے جس کا مسجد سے 2 رشتے ہیں یا 2 سے بھی زیادہ رشتے بنتے ہیں، کا ام الام، جیسا کہ، اور جو پرنانی ہے وہ پرنانی باپ کی دادی بھی ہے۔ مثال اس کے اندر بھی ہے، مثال میں نے لکھ کر کے بھیجی بھی ہے، ابھی اس کو ملا لیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 جدہ ہیں، ایک وہ جدہ ہے جس کا مسجد سے صرف ایک طرف سے رشتہ ہے، دوسری وہ جدہ ہے جس کا مسجد سے 2 رشتے بنتے ہیں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تقسیم کیا جائے گا ان دونوں کے درمیان انصافاً، نصف یعنی آدھا آدھا کر کے، بدنوں کا اعتبار کرتے ہوئے۔ یہاں پر عدد گن لیں گے، بھائی 2 ہیں جدہ، تو دونوں جدہ کو سدس میں سے آدھا آدھا دے دو، بدن کو گن لو، بس 2 عدد ہیں، 2 حصے کر دو سدس کے۔ وہ بدن کو گنتے ہیں، وہ رشتوں کو نہیں جوڑتے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اصلاً باعتبار الجہاد، یعنی سلس اور سلسان کے اعتبار سے دو، یعنی کہ اگر 2 جدہ ہیں، ایک جدہ کا مسجد سے ایک ہی رشتہ بنتا ہے اور دوسری جدہ کا مسجد سے 2 طرح سے رشتے بنتے ہیں، تو امام محمد فرماتے ہیں یہاں پر آپ بدن کو مت گنیے بلکہ آپ رشتوں کو گنیے۔ ایک رشتے والے کو سدس میں سے 1/3 دے دیجئے، اور 2 رشتے والوں کو سدس میں سے آپ سلسان یعنی کہ 66% دے دیجئے۔ اب آپ اپنے گروپ پر جو جدہ کی مثالیں آئی ہیں اس کو ذرا کھول لیجئے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ جدہ صحیحہ کے حوال میں پہلی مثال ہے، میت نے چھوڑا جدہ کو اور باپ کو،
यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर यानी कि बैन हिलालैन सरहद कर दी नानी, इसलिए कि जद्दा की मिसाल जो दादी के माना है वो नीचे है, ताकि दोनों का हमारे सामने मामला वाज़ेह हो जाए। तो मय्यत ने पहली मिसाल में छोड़ा नानी को और बाप को। यहाँ नानी को सुदुस मिलेगा, मसला 6 से बनाया, 6 में से 1 नानी को दिया, बचे 5, वो अस्बाए महज होने के नाते बाप को दे दिए। मिसाल नंबर 2, मय्यत ने अपनी वो जद्दा छोड़ी जो दादी कहलाती है बाप की जानिब से, और बाप को भी छोड़ा। देखिए ऊपर नानी और बाप था, दूसरी मिसाल में दादी और बाप है, यहाँ पर बाप अस्बाए महज है, यहाँ पर जद्दा को जो दादी है कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके नीचे बना मीम यानी कि महरूम है। महरूम क्यों है? इसलिए कि इस जद्दा का रिश्ता मय्यत से इसी बाप के जरिए से तो है जो वारिस है। जब असल बीच वाला मौजूद है तो दूर वाली या उसके जरिए रिश्ता रखने वाली यानी जद्दा वो साकित हो जाएगी। तो ऊपर वाली मिसाल में वो जद्दा तो वारिस बन रही है बाप की मौजूदगी में, जो उर्दू में नानी कहलाती है, लेकिन नीचे मिसाल नंबर 2 के अंदर वो जद्दा जो दादी कहलाती है वो बाप की मौजूदगी में वारिस नहीं बनेगी बल्कि महरूम हो जाएगी। ये 2 मिसालें हुई। तीसरी मिसाल में मय्यत ने 3 वारिस छोड़े, दादी, नानी और बेटा। बेटा असबा है, दादी और नानी ये दोनों जद्दात में से हैं, एक माँ की जानिब से एक बाप की जानिब से, दर्जे में दोनों बराबर की हैं। बराबर की होने की दलील यह है कि दादी और नानी सिर्फ एक वास्ते से मय्यत से वाबस्ता हैं, लिहाजा मसला 6 से बनाया, 6 में से सुदुस यानी कि 1 दादी और नानी दोनों को दे दिया। ये छठे हिस्से को आपस में दोनों बांट लेंगे आधा आधा, बचे 5 वो बेटे को दे दिए असबा होने की वजह से। मिसाल नंबर 4, 3 वारिस छोड़े, दादी, नानी और बेटा। ये वही है जो अभी ऊपर मिसाल नंबर 3 थी, उसको दूसरे अंदाज से लिख दिया, बेआईनी वही है, हिस्सों में कोई फर्क नहीं आया। जो हिस्से ऊपर बन रहे हैं वो हिस्से नीचे बन रहे हैं। ये नीचे इसलिए मसला 12 से बना दिया कि 12 से बनाने में ये था कि टूट नहीं रही, बल्कि दादी को और नानी को साबुत साबुत आदाद मिल गए, साबुत साबुत आदाद मिल गए। यानी बजाय 6 के मसला 12 से बना लीजिए, 12 में से सुदुस यानी कि 2 दादी नानी को दे दीजिए, बाकी के 10 बच्चे के वो बेटे को दे दिए। नतीजे के एतबार से कोई फर्क नहीं है, बस कैलकुलेटर के अंदर जोड़ने का या अपने हिसाब जोड़ने में कि हमने उसको दोगुना कर दिया तो टूट जाती रही, कसर जाती रही। इसके नीचे की मिसाल है वारिसीन में दादी है, बहन है और चचा है। बहन अन-निस्फ़ लिल-वाहिदा, बहन को आधा दे दिया निस्फ, दादी को छठा दे दिया, उसके नीचे लिखा सुदुस। मसला 6 से बनाया, 6 में से छठा यानी कि 1 दादी को दिया, 6 में से निस्फ यानी कि 3 बहन को दिए, दादी का 1 और बहन के 3, 1 और 3 4, 6 में से 2 बचे, वो असबा होने की वजह से चचा को दे दिए। ये मिसालें आपके पास ग्रुप पर आई हुई है, आप इसको लाजमी तौर पर अपने पास कापी पे तहरीर फरमा लेंगे तो इंशाअल्लाह नफा बख्श होगा। वारिसीन में 3 है, नानी है, बेटी है और दादी है, वो दादा। नानी है, बेटी है और दादा है। तो यहाँ पर नानी को छठा मिल रहा है, बेटी को निस्फ मिल रहा है और दादा असबा है। यानी मसला 6 से बनाएंगे। मैंने इसके अंदर जो मिसाल आपको लिख के भेजी है, मैंने ये मिसाल तो लिख दी, वारिसीन भी लिख दिए, हिस्से भी लिख दिए, लेकिन मैं मसला बनाना भूल गया। तो मसला आप अपनी कापी पे लिख लीजिएगा। 6 से मसला बना करके नानी को तो छठा यानी 6 में से 1 दे दीजिए और बेटी को निस्फ यानी 6 में से 3 दे दीजिए, जो बचे वो दादा को दे दीजिए। उसके नीचे की मिसाल 3 वारिसीन है, नानी है, दादी है और बाप है। नानी, दादी और बाप, नानी और दादी दोनों जद्दा हैं और जद्दा भी सहीहा हैं, इसलिए इन दोनों के लिए बनता तो था छठा, बनता था छठा, लेकिन चूंकि यहाँ बाप मौजूद है और दादी का रिश्ता मय्यत से बाप की वजह से है, और हम अभी पढ़ चुके हैं कि अबवियात यानी कि वो जद्दात जो बाप की जानिब से रिश्ता मय्यत से रखती हैं वो बाप की मौजूदगी में साक़ित हो जाती है। लिहाजा यहाँ पर इसके बावजूद कि नानी और दादी एक ही दर्जे की हैं, यहाँ पर दादी महरूम हो जाएगी। इसलिए नहीं कि नानी मौजूद है, बल्कि इसलिए कि बाप मय्यत का मौजूद है, वह हाजिब बन जाएगा अपनी माँ यानी कि मय्यत की दादी के लिए।
اس لیے نانی کے نیچے لکھا ہے سدس یعنی کہ 6 میں سے 1، دادی کے نیچے بنا ہوا ہے میم یعنی کہ وہ محروم ہے، اور باپ اسبہ ہونے کے ناطے ما بقیہ یعنی کہ 5 لے لے گا۔ آخری مثال، میت نے دادا اور دادی دو کو چھوڑا، تو یہاں پر مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ 6 میں سے 1 یعنی کہ سدس دادی کو دیا، باقی بچے 5 وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے دادا کو دے دیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا۔ کتاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابویات یعنی وہ جدات جو باپ کی جانب سے رشتہ میت سے رکھتی ہیں، وہ باپ کی موجودگی میں، دادا کی موجودگی میں ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ساقط ہوں گی جو باپ کی موجودگی میں اس سے اوپر کی ساقط ہوگی، اور دادا کی موجودگی میں دادا سے اوپر کی ساقط ہوگی، یعنی دادا اگر موجود ہے تو پردادی ساقط ہوگی، دادا کی موجودگی میں دادی ساقط نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ مثال ہے کہ دادا اور دادی دونوں موجود ہیں، اس لیے کہ دادی مستقل طور پر میت سے رشتہ رکھتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ میت اس دادی کے بیٹے کی اولاد ہے، اور دادا بھی براہ راست رشتہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میت اس دادا کے بیٹے کی اولاد ہے۔ اگر بالفرض ان دادا دادی میں نکاح ٹوٹ بھی آتا ہے، تفریق بھی واقع ہو جائے گی، تب بھی میت سے تو دادی کا مستقل اپنی ذات سے ایک رشتہ رہے گا، اور دادا کا مستقل ایک رشتہ رہتا ہے، اور یہ دادی دادا کے واسطے سے نہیں ہے میت سے وابستہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دادا اگر ایک واسطے سے میت سے جڑا ہوا ہے تو یہ دادی 3 واسطوں سے ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، دادا کے ذریعے سے نہیں ہے، دادا کے ذریعے وہ کہلائے گی جو پردادی ہوگی۔ لہذا مسئلہ 6 سے بنایا، 6 میں سے 1 دادی کو دیا، اور بچے ہوئے 5 دادا کو دے دیے۔ انصافاً جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اب حضرت ابو یوسف کے نزدیک اگر رشتے ایک جدہ کے 2 طرف سے بنتے ہیں اور ایک کا ایک طرف سے بنتا ہے تو اس میں سے نصف کے اعتبار سے دیں گے۔ وہ مثال اس کے اندر لکھ کر بھیج دی گئی ہے، وہ آپ اس میں سے ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ السلام